عربی ڈھولا جگتے آئے، جگتے آکے جگ نو وسائے۔ عربی ڈھولا جگتے آئے، جگتے آکے جگ نو وسائے۔ عربی ڈھولا جگتے آکے جگ نو وسائے۔ عربی ڈھولا جگتے آئے، جگتے آکے جگ نو وسائے۔ انتہائی قابل غور شعر۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، گج کے کہیں سبحان اللہ۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، حسن سونے تے حسین سونے۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، عربی ڈھولا تیرے نین سونے، حسن سونے تے حسین سونے۔ ایک باری سارے گج کے کہہ دو، حسن سونے، حسن سونے تے حسین سونے۔ آج دنیا داروں کے در پر جب کوئی بندہ مانگنے جاتا ہے، اس کے بچوں کی خیر مانگتا ہے، تیرے بچے جیے ان کی تعریف کرتا ہے، گھر کا مالک بھی کچھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور کی محفل میں بیٹھ کر حضور کے بچوں کا ذکر کر کے تیرے مصطفیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، حسن سونے، یار حسین سونے سارے نے کہا، سب نے کہنا ہے، کہیں گے نا سارے؟ کون کون کہیں گے ذرا ہاتھ بلند کر کے؟ اچھا ایک ہاتھ حسن کے لیے، دوسرا ہاتھ حسین کے لیے، گھر کے کہنا ہے۔ عربی ڈھولا تیرے نین سونے، حسن سونے تے حسین سونے، حسن سونے تے عربی ڈھولا جگتے آئے، جگتے آکے جگ وسائے۔ عربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں ثانی، عربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں ثانی، تو آ جا ویڑے تیری مہربانی۔ وہ ہر عالم کی رحمتیں جس عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ عربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں ثانی، تو آ جا ویڑے تیری مہربانی، تو آ جا ویڑے تیری مہربانی۔ آ راجا حسن دی نگری دا، آ راجا حسن دی نگری دا، دیدار کرا ساڈا حج ہوئے۔ پاک پر کے میم دے محبوبہ، ہاتھ پیر چما ساڈا حج ہوئے۔ تیڈی یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں۔ ذرا پردہ چا ساڈا حج ہووے، ناشاد نصیب
منو بھاگ لگے ساڈے وہڑے آ ساڈا حج ہو ساڈے وہڑے آ ساڈا حج ہوئے عربی ڈولا تیرا کوئی نہیں سانی تو آ جا ویڑے تیری مہربانی عربی ڈھولا جگتے آ کے جگتے آ کے جگنو وسایا ہے انتہائی ایمان افروز ہے عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں تیرے ورگا اور آیا کوئی نہیں تیرے ورگا اور آیا کوئی نہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں تیرے ورگا اور آیا کوئی نہیں تیرے ورگا اور کوئی نہیں عربی ڈھولا جگتے آ کے جگنو جگتے آ کے جگنو وسایا عربی ڈھولا سنا کے بعد دعائے خلا کی قدوس ہم سب کا میلاد مصطفیٰ کی اس بزم کے اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے آج کی محفل کے اہتمام کرنے والے جناب ملک بشیر صاحب اور ان کے بیٹے ملک محسن عوان اللہ پاک ان کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھلائیاں اور عزتیں عطا فرمائے ان کے گھروں کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور برکتیں عطا فرمائے درود پاک کی ایک فضیلت سے میں اپنے بیان کا آغاز کروں گا آج پوری توجہ فرمائیے گا میں نے پورا بیان قرآن سے کرنا ہے گج کے کہنا سبحان اللہ انشاءاللہ الکریم سنیں گے نا سنی قرآن ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ اللہ کے قدوس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ میری ذات پر درود پڑھے من صلی علیہ وعرج بہا جدو بندہ میری ذات سے درود پڑھے تے اچیاں پڑھے کل حجر و بدر و شجر سرکار نے فرمایا کائنات عالم کا ہر پتھر ہر شجر ہر جگہ ہر در و دیوار اس کے ایمان کی گواہیاں دے گی اگر آپ چاہتے ہیں بروز محشر ہمارے ایمان کی گواہی پر کائنات کا ذرہ ذرہ کل بدر و حجر و شجر ہر درخت ہر پتھر یہاں تک کہ آسمانوں کا چاند بھی میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دے تو سرکار فرماتے ہیں وَعَرَجَ بِهَا درود پڑھو جھنکا جھنکا نہیں اونچیاں اونچیاں درود پڑھیا کرو تو اب بھی ذرا سرکار کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور ان در و دیوار کو اپنے ایمان کا گواہ بناتے ہوئے درود پاک محبت کے ساتھ میں نے عرض کی ہے کہ قرآن سے بیان کرنا ہے تو بیان بھی قرآن کے متعلق کرنا ہے سب سے پہلے پڑھوں پھر قرآن پاک 28واں پارے سے قرآن پاک پڑھنے لگا ہوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اگر اسی نازل کر دے اے قرآن علی الجبل پہاڑ دے ہوتے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دے لرأیتہ تسی ویکھ لوار تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کیا دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا
تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کب؟ اگر قرآن ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی بات سنیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، اسی طرح ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اس لیے ہم یہ مثالیں یہ سمجھا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید وہ قرآن میں تفکر کریں، تدبر کریں، غور کریں، توجہ کریں قرآن کے معانی کے اندر، قرآن مقدس کے مفاہیم کے اندر۔ اب یہاں تک میں نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ کر دیا۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، ھذا یہ القرآن، قرآن، اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، آپ ضرور دیکھتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ ضرور دیکھتے کہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں ہو جاتا؟ من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ قرآن کا ثقل، قرآن بھاری ہے، پہاڑ قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس لیے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ بس ایک آیت آپ کو سمجھ آ چکی ہے، آگے یہ نہ سمجھ۔ اب ایک اور مقام سے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کریم نے، پھر میں تطبیق دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جانتے ہیں نا قرآن پاک کے 30 پاروں میں سب سے زیادہ نام قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک دفعہ عرض کی، قال ربی ارنی انظر الیک، بولا میرا دل کرتا ہے ایک نظر اپنی دکھا دینا، ایک بار تو اپنا جلوہ حق دکھا دینا، اپنے دیدار سے مشرف فرما دینا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قال لن ترانی، اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ نہ گھبرا، نہ بار بار عرضیاں کر، تو سانو نہیں ویکھ سکدا، لن ترانی، تو سانو نہیں ویکھ سکدا۔ یہاں رک کر میں قرآن کے اس مفہوم لن ترانی کو سمجھانے کے لیے، یہ لفظ قرآن سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث پڑھ دوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو زندگی کی ہر رات تاجدار کائنات کا دیدار ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا آدم علیہ السلام نے بھی تجھے کہا مولا اپنا دیدار کروا، نوح علیہ السلام نے بھی کہا مجھے اپنا دیدار کروا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تجھے کہا مجھے دیدار کروا، حضرت اسماعیل نے اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں کہا دیدار کروا، لیکن تو نے انہیں یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو بھی کہتا تھا مینوں اپنا جلوہ وکھا، تو آندا سے تو نہیں دیکھ سکتا، جو اپنا دیدار تیرا دیدار مانگتا تھا نا، تو اسے فرماتا تھا اے دیدار مانگنے والے تو نہیں دیکھ سکتا، یا تو یہ فرما دیتا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہتا تھا، تو کہتا جو بھی کہتا اسے کہتا تو بھی نہیں دیکھ سکتا، آدم تو بھی نہیں دیکھ سکتا، ابراہیم تو بھی نہیں، نوح علیہ السلام تو بھی نہیں، اسماعیل تو بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے چہیتے نبی تھے، عرض کی مولا یہ مطلب ہے کوئی ہے جڑا ویکھ سکتا ہے، جو بھی کہتا ہے سانو دیدار کروا، تو انہوں آخنا ہے تو نہیں ویکھ سکتا، یہ مطلب ہے کوئی تے ہے نا جڑا تک سکتا ہے تیرے جلوے، تے مولا چلو اسی تینوں نہیں ویکھ سکتے، او تے بھی خانہ جڑا تینوں ویکھ سکتا ہوئے، او بھی کھا دے سانو۔ پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ایک ہے مجھے دیکھنے والا، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں وہ سانو ویکھن واسطے آئے گا، اے موسیٰ میں سب سے پہلے مسجد اقصی میں سارے نبیوں اور رسولوں کو جمع فرماؤں گا، سارے انبیاء اور رسول جمع ہونگے، او سونا لجپال مینوں بعد جو ویکھے گا، تسی سارے انہوں پہلا ویکھو گے، تسی سارے او دے جلوے پہلے ویکھ لو گے، او مینوں بعد جو ویکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ لن ترانی قرآن کا ایک لفظ سمجھا رہا ہوں آپ کو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرضی پر اللہ نے وعدہ کر لیا. پھر جب معراج کی رات آئی اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا, قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہا ہوں, ذرا گد کے کہیں سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خالق قدوس نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو عبدی ہی اسی آپ آنے اللہ اسی تیرے بندے آ پر مصطفیٰ او بندے نے اللہ خود فرمانا ہے ساڈا بندہ ہے. اللہ خود فرمانا ہے مصطفیٰ ساڈا ہے. اللہ اکبر. بندہ خاص نو اللہ راتوں رات لے گیا. کتھے تک لے گیا؟ کتھوں لے گیا؟ فرمایا مسجد اقصی تک. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد اقصی میں تو سارے انبیاء انتظار کے اندر تھے, سارے نبی انتظار میں تھے. انہی انبیاء میں سے ایک نبی تھے جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے. یوسف علیہ السلام نا ان کے ہاتھ میں شیشے نما کوئی چیز تھی, وہ کبھی اس کے اندر اپنا عکس دیکھتے تھے, کبھی سارے انبیاء کو دیکھتے تھے. دیکھ دیکھ کے نا کچھ دیر بعد فرمانے لگے, عرض کرنے لگے مولا اتنے نبی ہیں اتنے رسول ہیں, میں جو اپنے شیشے کے اندر اپنا عکس اور چہرہ دیکھتا ہوں نا مجھے یہ لگتا اچھا شیشہ دیکھنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. اور یہاں سرکار دعا بھی مانگتا تھے. سرکار جب شیشہ دیکھتے تھے نا سرکار دو عالم دعا کرتے تھے اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. مولا تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میرا اخلاق بھی سونا بنا دے. شیشہ سانو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے عیب بھی کھانا نا شیشہ, ورنہ کبھی اپنے آپ کو تو دیکھیں اپنا گریبان تو جھانکے نا. تو سرکار دو عالم بھی شیشہ دیکھتے اور دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. مولا تو نے میرا چہرہ تو سونا بنایا ہے میرا اخلاق بھی سونا بنا دے. تو یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خود کو اور عرض کرتے ہیں مولا اتنے نبی اتنے رسول ہیں, اے سارے نبی سارے رسول شان وچ میرے کول اونچے حسن پر میرے ورگا سونا کوئی نہیں ہے. غیب سے آواز آئی یوسف گھبرانا کچھ انتظار فرما, ابھی آنے والا امام الانبیاء, ابھی باعث ایجاد عالم آنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مجمع کے اندر جلوہ گر رہے. جب سرکار آئے سارے انبیاء نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا, سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر کہنے لگے بے شک حسن زیادہ میرا اتے سارے جہانا لالو پر نہیں زیادہ آقا تیری کالیاں زلفاں نالو. حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کو دیکھ کر میں فخر کر رہا تھا میرے جیاں سونا کوئی نہیں, مگر سونیا تیریاں زلفاں تک کے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی. تیری دید سجن ساڑی عید ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آج مسجد اقصی دے اندر سارے نبیوں نو مصطفیٰ نے اپنا جلوہ بھی کھایا. ادھر ادھر دیکھ کے سرکار نے پیغام دیتا اور ارشاد فرمایا سارے نبیوں قرآن کا لفظ لن ترانی سن کر تسی سارے آکھ دے سو مولا او بھی کھا جڑا تینو ویکھے گا. اج حضور فرمارن مینو ویکھ لو میں جڑا اللہ دے جلوے ویکھن پیا جانا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ قرآن پاک کا 28ویں پارے کا ایک مقام میں نے سنایا. ابھی ایک اور مقام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا ربی انظر الیک مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا, اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا نا، تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا موسیٰ لاڈلے نبی ہو، تمہاری آرزو کو خالی نہیں لوٹاتے، ایسا کرتے ہیں ایک تجلی میں پہاڑ پر ڈالتا ہوں، ایک تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تم بھی کر لو گے، اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکا تم بھی نہ کر سکو گے۔ اچھا یہ قرآن کا مفہوم اور ترجمہ میں آگے عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں قرآن کے لفظوں میں اس آیت کو اور دوسری وہ جو آیت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس آیت کو اور اس آیت کو تمام پڑھے لکھے حضرات قابل غور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ ایک بار پھر کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا، یعنی آپ کو چس نہ آئے تو پیسے واپس، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سنیے ذرا، فرمایا کہ اے محبوب اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ یہاں قرآن کی باری آئی تو فرمایا پہاڑ نہ کر سکتا، اور یہاں جب اپنے دیدار کی ایک تجلی کی باری آئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایک تجلی پہاڑ پر ڈالنے لگا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تم بھی کر لو گے۔ اس کا مطلب ہے پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ظاہری لفظوں میں تو مفہوم یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پہاڑ کر گیا تو موسیٰ بھی کر لے گا، لیکن فلما تجلی ربہ، جب اللہ کریم نے حضرت حق مجدہ الکریم نے اللہ جب تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی فجعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر تشریف فرما ہو گئے، جھن پڑے، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے ادھر اللہ نے کہا اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، یہاں فرمایا پہاڑ کر گیا تو موسیٰ تم بھی کر لو گے، پہاڑ کر گیا تو موسیٰ تم بھی برداشت کر لو گے۔ لیکن فرمایا یہاں قرآن کی باری آئی پہاڑ نہ برداشت کر سکتا، لیکن کسی نے برداشت کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ پڑھیے سورہ محمد، اللہ فرماتا ہے نزل علی محمد، نزل، یہ سورہ محمد ہے، یہ قرآن کا ایک الگ مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک آیت میں اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، دوسرے مقام میں فرمایا اگر ایک تجلی پہاڑ پر ڈالے پہاڑ کر گیا موسیٰ تم بھی کر لو گے، نہ موسیٰ برداشت کر سکے نہ پہاڑ برداشت کر سکا۔ یہاں جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہونا تھا مگر نزل علی محمد، اللہ نے وہ قرآن نازل کیا، مولا کہاں؟ فرمایا سینہ مصطفیٰ پر۔ اس کا مطلب ہے سینہ مصطفیٰ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ سینہ مصطفیٰ کا مقابلہ نہ کوئی پہاڑ کر سکتا ہے نہ کوئی نبی کر سکتا ہے۔ قرآن کے 5-6 مقامات پڑھ کے ایک نقطہ میں نے بیان کیا، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اب تو میرا حق بنتا ہے نا میں شعر بھی پڑھ دوں، یہاں پہ پڑھ دوں۔ اللہ تینوں دتی آئے شایا نے، اللہ تینوں دتی آئے شایا نے، سارے نبیاں دے آ لاڑیا، سارے نبیاں دے آ، تسی بولو سارے نبیاں دے آ، سارے نبیاں دے آ۔ جتنی بھی امتیں آئی کوئی امت انج نہیں سی کہہ سکتی کہ ساڈا نبی سارے نبیاں دا لاڑا ہے، صرف اسی مقدر والے ہاں جڑے سینہ چوڑا کر کے پہ کہنے ہاں سارے نبیاں دے آ، سارے نبیاں دے آ لاڑیا، کدی تم کدی والی یتیماں دا، کدی نور و نور کرے ویڑا تو حلیماں دا، تے کدی تو مصیبتاں اٹھایا لے،
سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے سارے نبیاں دے اللہ تینوں دتی آئے شایاں لے اسی نہیں دتیاں اللہ تینوں دتی آئے کتنی شایاں دتیاں لے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ اللہ تینوں دتی آئے شایاں لے سارے نبیاں دے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سارے نبیاں اللہ اکبر یہاں تک سمجھ آ گئی نا اب سنیے ایک حدیث مبارکہ قرآن کے 5-6 مقامات ایک حدیث پاک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا پہاڑ برداشت نہ کر سکتا فرماتے ہیں کہ ایک دن میری قسمت کی معراج میری گود ہے مصطفیٰ جان رحمت کا سر ہے عاشقو خدا جانے اس وقت حضرت زید کی گود کا عالم کیا ہوگا جس وقت ان کی گود میں تاجدار کائنات کا سر اقدس ہوگا پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آج قبر انور کے اندر زمین کے جس ٹکڑے کے ساتھ حضور جان کائنات کا جسم نازنین سرکار کا جسد اطہر ٹچ ہو رہا ہے نا وہ زمین کا ٹکڑا خدا کے عرش سے بھی افضل ہے آج حضرت زید کی گود کا عالم کہ ان کی گود میں مصطفیٰ سر رکھ کر سو رہے ہیں اے زید تیرے مقدر پر ہم قربان جائیں بخاری کی حدیث پڑھیں بخاری حضرت زید کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زید انت مولانا تو ساڈا بھرا بھی ہے تے ساڈا مولا بھی ہے مولا علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا جیدہ جیدہ میں مولا اودا علی مولا حضرت زید نو سرکار فرمایا اے زید تو ساڈا مولا بھی تے ساڈا بھرا بھی یہ سرکار کی شانیں ہیں حضور کی مرضی ہے جس کو جتنا نوازے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مگر حضرت زید کو سرکار یہ بخاری کی حدیث ہے زید کو سرکار نے فرمایا زید تو ساڈا مولا تو یار جس دن مولا علی کے مولا ہونے کا سرکار نے اعلان کیا تسی عید غدیر مناندے ہو تو جس دیاڑے حضرت زید کے اپنے مولا ہونے کا سرکار نے اعلان فرمایا او دی عید کدوں مناؤ گے یہ تو بخاری کی حدیث ہے نا یہ تو بخاری کی صحیح بخاری ہے تو پھر بخاری کی اس حدیث کو کس پاسے لگاؤ گے یہاں اگر تم کہتے ہو کہ خلیفہ بلا فاصلہ ہے اور مولا کا معنی آقا ہے اور سارے صحابہ کا علی آقا ہے تو کیا حضرت زید رسول اللہ کے آقا ہے ہرگز نہیں بلکہ مولا کا معنی ہے ساتھی مولا کا معنی ہے یار سرکار فرما رہے تھے زید تو ساڈا یار بھی ہے تے کلا یار نہیں بھراوا ورگا یار ہے ادھر حضرت مولا علی کو بھی سرکار نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو ساڈا بھائی بھی ہے دنیا تے بھی تے آخرت وچ بھی تے ادھر دوسرے مقام تے فرمایا اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھائی بھی ہے اس کا علی مولا بھی ہے یہاں بھی مولا کا معنی یار ہے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی یار ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست ٹھیک ہے یہ نظریہ اہل سنت بھی سمجھتے جائیں حضرت زید ان کی گود میں سرکار کا سر ہے اس وقت زید کی گود کا عالم کیا ہوگا یار اچھا ایک مزے کی بات سنا دوں آپ کو عاشق بیٹھے ہو سنیں ذرا دل کے کانوں سے حضرت امی عائشہ پاک حدیثیں تو پڑھ سکتے ہیں نا حدیث پاک ہے امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے جنازہ پڑھا کے جب واپس آئے نا تو امی عائشہ پاک رسول پاک کے بدن کو یوں ٹٹولنے لگ گئی بازو پہ ہاتھ لگا رہی ہیں کبھی کندھوں پر ہاتھ لگا رہی یوں ٹٹولنے لگ گئی سرکار نے فرمایا عائشہ کہ پہ تکنی ہے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ تواڈے آن تو پہلے بارش ہو رہی سی پر تہاڈا تے بدن نہ گیلا ہے نہ بدن سجا ہے تے نہ کپڑے سجے نے
بارش دے اثرات ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا عائشہ بارش دے ہوئی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی صادق و امین تے اما عائشہ بھی صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، جھوٹ دا امکان نہ ادھر ہے تے نہ ادھر ہے، ادھر بھی سچائی ناز کر دیئے تے اتھے بھی سچائی ناز کر دیئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے عائشہ بارش کوئی نہیں ہوئی، اما عائشہ فرمانے سرکار تو آنے آن تو پہلے بارش ہو رہی سی، ہن میں ہاں احمد رضا دا نوکر، میں نہ ادھر بے ادبی کر ساتے نہ اتھے بے ادبی کر ساتے، میں انشاءاللہ باریک بینی دے نال انشاءاللہ ادب دا دامن تھام دے ہوئے، ایک ہاتھ جو قرآن دا دامن تجھے ہاتھ جو فرمان محمد دا دامن تھام کے انشاءاللہ انہیں سمجھاواں گا، گستاخی بھی نہیں ہوئے گی تے مزہ بھی آ جاوے گا۔ ذرا عاشق بن کے سنے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا عائشہ بارش کوئی نہیں ہوئی، اما عائشہ فرمانے سونیا بارش ہوئی ہے، تطبیق کیا ہے؟ سنو احمد رضا دے نوکروں تو، اعلیٰ حضرت دے درد ٹکڑے کھاون والیاں تو، جس امام نے فرمایا اے حدیث بعد جی پڑھو وضو پہلے کرو، فرمایا اپنے بدن تے خوشبو پہلے لاؤ حدیث دے استقبال واسطے، حدیث دے احترام واسطے، کپڑیاں تے خوشبو لاؤ، قبلے والے پاسے منہ کرو، وضو کر کے درود پڑھ کے پھر مصطفیٰ دیاں حدیثاں پڑھیا کرو۔ اللہ حضرت نے ادب سکھایا ہے، فرمایا بے ادب برباد ہو جاتا ہے، با ادب با نصیب تے بے ادب بے نصیب، اس لیے ادب کے ساتھ پڑھے۔ تو میرے امام کے غلاموں پھر سنیے، سرکار فرماتے ہیں بارش نہیں ہوئی، اما عائشہ فرماتی ہیں بارش ہوئی۔ اچانک میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی میرے آقا، فرمایا کیا تو نے میری آمد سے پہلے گھر میں میری انٹری سے پہلے میری وہ کملی والی مزمل والی پاک چادر اپنے سر پر تو نہیں رکھی دی؟ اما عائشہ مسکرا کے کہنے لگی سرکار صحیح پہنچے ہو، چادر تو آڑی سر تے رکھی سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے غیب دی خبر دیندے ہویا فرمایا عائشہ یہ جو میری چادر تو نے اپنے سر پر رکھ لی تھی، اس چادر کی برکت سے اللہ نے تیرے آنکھاں تو غیب دے پردے ہٹا لے سن، میرے قدمہ دی برکت نال پورے شہر مدینہ دے اندر انوار دی بارش ہوندی ہے، نور دی بارش ہوندی ہے۔ اے عائشہ جڑی بارش تو تکیے نا وہ کپڑے سجے کرنے والی بارش نہیں سی، وہ نور دی بارش سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اے بارش کپڑے سجے کرنے والی نہیں سی، نور دی بارش سی، تے تینوں نظر آ گئی۔ ہن میں تے ایک عشق والی گل کرساں، سارے دے ہاتھ اٹھنے چاہیے پر ہاتھ اودا اٹھے گا جنوں سمجھ آئے گی، تے میں ویکھ لے سا سمجھ کنوں آئی تے کیڑا خیالاں چ گھومے، کیڑا لنگر دے انتظار ہی چھے تے کیڑا عشق مصطفیٰ وچ گھومے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ کچھ دیر کے لیے سرکار کی چادر اما عائشہ کے سر پر آئی، اما عائشہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹ گئے۔ اوے عاشقوں، غزوہ خیبر کے اندر حضرت مولا علی کے سر پر سرکار کی صرف چادر نہیں مصطفیٰ کا امامہ آیا۔ سرکار کا کیا آیا؟ جب چادر کا یہ عالم ہے تو امامے کا کیا عالم ہوگا؟ جب چادر سر پہ آئے تو غیب ہٹ جاتا ہے، جب امامہ جس کے سر پر آئے۔ ہم تو دونوں کو ماننے والے ہیں نا، حضرت عائشہ کو بھی سلام کرنے والے ہیں، جناب مولا علی کو بھی، اور اسی کہتے ہیں میں مرید ہاں، جڑا مرید ہے وہ بولے باقی نو چھٹی ہے، میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں علی دا۔ نہیں سب کی آواز آنی چاہیے، جو جو علی کا مرید ہے سب کی آواز آنی چاہیے، میں مرید ہاں علی دا۔ سب کی آواز آئے، جب تک سب کی آواز نہیں آئے گی آگے نہیں چلوں گا، میں مرید ہاں علی
میرا پیشوا جنا پیشوا علی ہے وہ پڑھے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی اللہ اکبر حضرت علی کے سر پر سرکار کا امام آ جائے اس وقت مولا علی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا محسن بھائی سنیے ذرا دل کے کانوں سے اگلا پوائنٹ عائشہ کے سر پر چادر آئی ہم عائشہ کو بھی ماننے والے غیب کے پردے ہٹ گئے علی کے سر پر مصطفیٰ کا امامہ آیا ہم علی کو بھی ماننے والے اس وقت علی کی شان کا عالم کیا ہوگا اگلی بات ایسی کرنے لگا ہوں ہر غیرت مند سنی کے اندر کرنٹ پیدا ہو جانے والی بات ہے اما عائشہ دیکھیے گا پکا سنی کون بیٹھا ہے اما عائشہ کے سر پر چادر آئی حضرت مولا علی کے سر پر مصطفیٰ کا امام آیا لیکن جب ہجرت کی رات آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے کندھوں پر خود جلوہ گر ہو گئے اب چادر بھی نہیں اب امامہ بھی نہیں اب ذات مصطفیٰ کوئی کیا سمجھے صدیق کتنا بلند ہے کسی کو کیا پتا صدیق کتنی شانوں والا ہے جس کے سر پر چادر آئے اس کی آنکھوں سے غیب ہٹ جائے جس کے سر پر مصطفیٰ کا امامہ آ جائے وہ بڑے کافر مرحب کو لتاڑ کے رکھ دے اور مرحب اور خیبر کا کلہ اکھاڑ کے رکھ دے جس کو کوئی فتح نہ کر سکے اسے علی فتح کر دے مصطفیٰ کے امامے کی برکت سے یار جس مصطفیٰ کے کپڑے جن کے سروں پر آ جائے وہ اتنے بلند ہو جائے اور خود بذاتے خود بنفس نفیس صدیق کے کندھوں پر سرکار جلوہ گر ہو جائے پھر آکھنا چاہتے نا اکو یار ہزارہ ورگا صدیق سیدہ غلام بن گئے تہوں تو اتنا مقام بن گئے علی بھی حق کے صدیق اوہے جو خود علی دا امام بن گئے اللہ اکبر تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری قسمت دی معراج میری گود بھی سرکار دا سر رہی گل یاد ہے کہ کوئی نہ میری گود بھی سرکار دا سر سی تے سرکار آرام فرما رہے سن کرم بالائے کرم ہو گیا کہ اچانک میری گود جو تے بڑا وزن اتنا وزن آن لگ پیا کہ میری جڑی ران ہے نا فخذ عربی کے اندر ران کو فخذ بولتے ہیں مرزا پلمبر کہتے ہیں عربی میں ران کو پٹ بولتے ہیں حالانکہ نہ پے عربی کے اندر ہے نہ ٹے عربی کے اندر ہے اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن سارا عربی کے اندر ہے اور عربی کے اندر نہ پے ہے نہ ٹے ہے وہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ران کو پٹ بولتے ہیں وہ ظالمہ پٹ نہیں فخذ بولتے ہیں جس کو عربی نہیں آئی وہ کیا کسی کو قرآن و حدیث سمجھائے گا بیٹا حدیث نمبر فلاں دوسروں کے ترجمے پڑھ رہے ہو نا اچھا دوسروں کا پڑھنا تو پھر پڑھنا احمد رضا کا ترجمہ تاکہ آپ کو لذت آئے کنز الایمان نو پڑھ کے طاہر چس ایمان دی چاتی مل گئی راحت روح نو سینے دولت ادب دی پاتی جس حق دا راہ دکھلایا ہر فتنے تو بچوایا وہ ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تو حضرت زید فرماتے میری فخذ میری ران پھٹنے لگ گئی ہڈی کڑکنے لگ گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو وزن نہیں تھا اب اتنا وزن کیوں سرکار نے فرمایا زید گھبرا نہیں قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے اچھا کتنا قرآن نازل ہویا حضرت زید عرض کرنے کے یا رسول اللہ میری تو ران پھٹنے والی ہے رسول پاک نے فرمایا زید گھبرا نہیں ابھی ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے ابھی تو ایک ہی آیت نازل ہوئی ہے یہ مصطفیٰ کی بنسبت عام بشر لفظ سنے مصطفیٰ کی بنسبت عام بشر ویسے عام بشر نہیں ہے صحابہ ہم بہت نیچے ہیں صحابہ بہت بلند ہیں مصطفیٰ کی بنسبت عام بشر ہیں حضرت زید
وہ ایک آیت قرآنی کا وزن نہیں برداشت کر سکے اور نہ پہاڑ برداشت کر سکے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لیکن میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے سینے پر جس نے ایک آیت نہیں، 5 آیتیں نہیں، 10 آیتیں نہیں، 6666 آیات جس سینے مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اس سینے کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا 30واں پارہ پڑھ دوں اب کیا عالم ہوگا؟ 30واں پارہ قرآن فرماتا ہے، مصطفیٰ کے سینے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ جی بتائیے۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ میں کانٹا چبھ جائے نا تکلیف ہوتی ہے، جب تک پین کلر انجیکشن نہ لگوائیں تب تک کانٹا نہیں نکالنے دیتے، اور برابری کے دعوے ہیں مصطفیٰ۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب روحانیت اسی نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو پرواہ نہیں، جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت لا سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام۔ اب سنیے قرآن کے اگلے الفاظ، فلما افاقا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا، فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو نوکروں نے پوچھا اے موسیٰ اب کیا کنڈیشن ہے، اب کیا حالت ہے؟ پہلے تو بے ہوش ہو گئے، اب ہوش آیا، افاقہ ہوا، تجلی خدا کو دیکھا، اب کیا حالت ہے؟ اب سنیے موسیٰ علیہ السلام کا جواب سناؤں، تفسیر کبیر پڑھ کر دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حواریو، میں نے جو تجلی خدا دیکھی، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، میں بھی بے ہوش تو ہو گیا، مگر چس بڑی آئی ہے، فرق بڑا پیدا ہو گیا۔ فرمایا فرق کیا ہوا؟ فرمایا اب میری نور بصارت میں اتنی برکت آ گئی ہے، جس کو بصیرت اور بصارت کا فرق نہیں پتا وہ چپ رہے، باقی کہو سبحان اللہ۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، جس کو نہیں پتا اسے پتا چل جائے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو، بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھوں کو۔ بصیرت تو انبیاء کی ویسے ہی باکمال ہے، لاجواب ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بصارت کی بات کر رہے ہیں۔ میری ظاہری آنکھوں کے اندر اتنی برکت آ گئی، اتنی برکت آ گئی کہ کالی رات ہوئے، کالا پتھر ہوئے، کالی چونٹی ہوئے، اگر اس پتھر پر بیٹھے رینگے، میں اس کے رینگنے کو بھی دیکھ لے، تجلی دیکھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو نہیں دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھا تھا جس پہاڑ پر تجلی خدا آئی تھی۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اس تجلی کی برکت جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آئی، آپ فرماتے ہیں اب عرب کے 30 میل دور کالی رات کو کالے پتھر پہ کالی چونٹی بیٹھے اسے دیکھ لیتا ہوں۔ تو یار معراج کی رات جس مصطفیٰ نے تجلی نہیں ذات خدا کو دیکھا ہو، اس مصطفیٰ کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ کے نور اور دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام 30 میل دیکھتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ زمین پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی کو دیکھا تو 30 میل دور چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں۔ صحیح مسلم پڑھ لے،
ہیں۔ ایک دن صحابہ کرام بلکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اچانک ایک آواز سنی، آواز سن کے ہمارے دل لرز اٹھے، ایک خوفناک گرجدار آواز سنی، ہم تو گھبرا گئے، لیکن میرے آقا مولا ساتھ تشریف فرماتے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام بولے، سرکار نے فرمایا صحابہ پتہ نہیں کیڑی آواز ہے، پتہ نہیں کیڑی آواز ہے، عرض کیا آقا تسی دسو، سرکار نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، جہنم اتنی ڈونگی ہے، ایڈی ڈونگی ہے، اتنی گہری ہے، وہ پتھر گرتا 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 آج اپنے مقام پر پہنچا ہے، یہ اس پتھر کی آواز ہے۔ یہاں دو باتیں قابل ہو رہے، ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اتنی بلند ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 30 میل دور دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ 70 سال پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر صرف دنیا کے نظارے نہیں جہنم کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسری بات کہ جہنم کتنی دردناک جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے، کتنے دردوں والی جگہ ہے، اتنی ڈونگی جگہ ہے، تو یار کیوں ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، کیوں ہم نبی پاک علیہ السلام کے سنت سے اپنا منہ موڑتے ہیں؟ اتنی جو سخت ہے جہنم، یہ سن کر صرف سننے کے لیے اور سنانے کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے، اس جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی ہے، ہر بندہ غور کرے کہ میں اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، ایک اور مقام قرآن کا پڑھو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن فرماتا ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ کے اوپر سے نہ ہو، ہر جاندار کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، جب ہر جاندار کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش کریں، نمازیں پڑھیں، اور کبھی رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، کبھی اکیلے بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ کا ذکر کریں، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، کبھی درود پاک پڑھ کے آنسو بہا کے دعا کریں نا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ ہم تو دوزخ کو بھول بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں جہاں اپنے علم، اپنی بصارت، اپنی سماعت کی شان کو بیان کیا، وہیں مسلمانوں کو ڈرایا بھی۔ آج کسی پر تھوڑی سی ٹینشن آ جائے، وہ کہتا ہے میں خودکشی کر لوں گا، اسے ڈرایا جائے دوزخ میں جاؤ گے، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے گا فوراً کافر ہو جائے گا، جو یہ کہہ دے کہ میں عذاب سہ لوں گا کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جہنم کو اتنا ایزی نہیں لینا، اتنا ہلکا نہیں لینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کو سب سے کم اور ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اس کا جب دماغ کھولنے لگے گا نا، وہ یہ سمجھے گا کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو رسول اللہ فرماتے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ہم جہنم کو بھول بیٹھے، ہم نے اس سے بچنے کے لیے دعائیں کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے نا، پھر جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اسے مجھ سے دور رکھ۔ جہنم بھی دعا مانگنے لگ جاتا ہے مولا اسے مجھ سے پناہ عطا فرما۔ تو دعا مانگنے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہر وہ عمل جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بچیں، اور ہر وہ عمل جو جنت کی طرف لے جانے والا اور دوزخ سے بچانے والا ہو وہ عمل کریں۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کرنا، کروانا، اس میں شرکت کرنا، یہ جنتی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔